سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 سورہ یوسف کا 10واں رکوع اور 13ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب بنیامین سے نا امید ہو گئے الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ یعنی جب بھائیوں نے یہ دیکھا کہ عزیز مصر بنیامین کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں، اور مال چونکہ بنیامین کے سامان سے ملا ہے، پیالہ وہاں سے ملا ہے، تو بنیامین کو وہ رکھ رہے ہیں، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، ان کا بڑا بھائی بولا کیا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لے لیا تھا، یعنی عہد یہ تھا کہ تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم نے کیسی تقصیر کی، کتنا ظلم کیا، کتنی زیادتی کی کہ دھوکے سے لے گئے اور پھر کنویں میں ڈال دیا اور پھر ایک قافلے کے ہاتھ بیچ دیا۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، تو میں یہاں سے نہ ٹلوں گا نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، یعنی میں یہیں پر مصر میں ہی رہوں گا، اور تم جاؤ اور جا کے میرے والد سے معلوم کرو، یعقوب علیہ السلام مجھے واپس آنے کی اجازت دیں گے تو میں آؤں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ مجھے حکم فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بھائی بنیامین کی نجات دے کر مجھے یہ حکم فرمائے، یعنی آنے کا، یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی نازل ہو اور وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بنیامین کو یہیں چھوڑ دو، واپس آ جاؤ، یا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی عنقریب بنیامین کو رہائی دے گا اور پھر میں بنیامین کو لے کر آ جاؤں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اس کا حکم سب سے بہتر، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابیکم، اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ فقولوا، پھر عرض کرو، یا ابانا ان ابنک سرق، اے ہمارے والد بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، یعنی ان کی طرف چوری کی نسبت کی گئی، پیالہ ان کے سامان سے ملا، ان کے کجاوے میں سے ملا، ان پر چوری کا الزام لگ گیا، انہوں نے یہ پیالہ خود رکھ لیا یا کسی نے شرارت کر کے ڈال دیا، یہ غلطی میں رہ گیا، ہمیں نہیں معلوم۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے تھے جتنی ہمارے علم میں تھی، کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، بس اتنا معلوم ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا اللہ ہی جانے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اس بستی سے پوچھ دیکھیے جس میں ہم تھے، یعنی وہاں جو بستی ہے مصر کے رہنے والے ہیں، اس بستی کے رہنے والے ان سے معلوم کر لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوا ہے۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لیں
وہ بھی جانتے ہیں کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ یہ بڑے بھائی نے انہیں تعلیم دی۔ پھر یہ لوگ مصر سے چلے، شام پہنچے، کنعان پہنچے، اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد سے عرض کیا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے۔ چوری کی سزا غلام بنانا، یہ بھی کوئی کیا جانے اگر تم نہ بتاتے۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بنا دیا۔ فصبر جمیل، تو اچھا صبر ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بنیامین نے چوری نہیں کی، چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم یہ بتاتے کہ چور کی یہ سزا ہے؟ اگر تم نہ بتاتے تو وہ اپنے قانون کے مطابق سزا دیتے۔ عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، یعنی یوسف کو بھی اور اس کے بھائی بنیامین کو بھی اور بڑے بھائی یہودا کو بھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے سے غمگین تھے، اب حضرت بنیامین کا غم تھا، اور پھر بڑا بھائی جو مصر میں رہ گیا اس کا غم تھا، تو آپ نے کہا عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے منہ پھیرا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر آپ نے ان لوگوں سے منہ پھیرا، اور آپ کا غم اور افسوس انتہا کو پہنچ گیا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں۔ فہو کظیم، تو وہ غصہ کھاتے رہے، غم پیتے رہے، روتے روتے آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے بارے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب گئے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، پھر آپ مصر میں پہنچے اور پھر عزیز مصر نے آپ کو جیل میں ڈالا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، پھر جیل میں کتنے سال رہے اس کے بارے میں، پھر آپ بادشاہ بن گئے تو بادشاہ بننے کے بعد کتنے عرصے کے بعد یہ بھائی آئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کس سن میں ہوئی، یعنی سن سے مراد ان کی عمر مبارک کیا تھی، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ تو یہاں پر حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے حضرت حسن کا یہ قول لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے، اور بعض نے کہا کہ 40 برس روتے رہے، بعض نے اس کے علاوہ مختلف اقوال بیان کیے۔ احبہ کے غم میں رونا جو تکلف و نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی شکایت اور بے صبری نہ پائی جائے رحمت ہے۔
آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔